اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ صبح جب اٹھیں تو پرندوں کو ناشتہ لازمی دیں، روٹی پانی باجرہ جو کچھ بھی دے سکیں لازمی دیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا موضوع جب منہ ٹیڑھا ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ کو آج بتایا جائے گا۔ اپنے دن کا کام ختم کر کے چنگا بھلا سویا تھا، سویرے نماز کے لیے اٹھا تو کان کے پیچھے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا اور منہ کھولنا بھی ذرا دشوار لگ رہا تھا۔ شیشہ دیکھا تو اپنا چہرہ ایک طرف مڑا دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ لکوے کی نامراد بیماری اس پہ حملہ کر چکی تھی۔ لکوہ کو سب سے پہلے سر چارلس بیل نے بیان کیا، اس لیے اس کو اس کے نام بیل پالیسی بھی کہتے ہیں۔ چہرے کے سارے پٹھے ایک چہرے کے نرو نرس کے زیر اثر میں جس کے نرو چہرہ کہتے ہیں۔ چہرے کے اور آنکھ کے سارے پٹھوں کی بدولت آدمی خوشی غمی افسوس یا اس سے ہنس رولنگ تنگ سنجیدگی ڈراؤ اور خوف وغیرہ کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ جب لکوے میں یہ نرو متاثر ہوتی ہیں تو جس طرح حملہ ہو اس طرف کی مزلزل بد خصوصیات متاثر ہوتی ہیں۔ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، رالیں بہنے لگتی ہیں، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، نہایت تکلیف و صورتحال ہوتی ہے، بندے کو اپنی شکل پدی بدلتا لگتی ہے، نفسیاتی طور پر بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے نہ کسی سے ملنے کو، انسان اکیلے کمرے میں محصور ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض شہروں میں لکوے کے مریض کو سر پہ کپڑا لپیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لکوے کی بیماری تو اتنی خطرناک نہیں بلکہ ساتھ رہنے والے اور بھی خواہ اس کو زیادہ تر تکلیف دہ اور خطرناک بنا دیتے ہیں۔ وجوہات: لکوہ ہر عمر کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، عموماً یہ بیماری مردوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ لکوہ ہونے کی اصل وجہ ابھی پس پردہ ہے، تحقیق جاری ہے، شاید کبھی پتہ چل سکے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ ہر 20 نروس وائرس سے ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ گلے کی خرابی اس کا باعث بن سکتی ہے۔ بیماری کی علامات: لکوے کا حملہ عموماً چہرے کی ایک طرف ہوتا ہے، عموماً مریض رات چین سے سو کر صبح اٹھتا ہے تو اچانک اپنے آپ کو بیماری میں متاثر پاتا ہے۔ چہرے کے اوپر اور نیچے کے پٹھے برابر طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ مریض چہرے پہ چھریاں نہیں ڈال سکتا۔ مریض اگر منہ میں ہوا بھرنے اور سیٹی بجانے کو کہا جائے تو یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مریض آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا جائے تو متاثرہ حصے کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ مریض اگر دانت دکھانے کے لیے کہا جائے تو چہرہ ایک طرف مڑا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک منہ میں جمع رہتی ہے، نکلنے میں دشواری ہوتی ہے اور منہ سے تھوک نکلتا رہتا ہے۔ لکوے کو خطرناک مرض نہ سمجھا جائے، مناسب علاج سے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ مختلف قسم کے جعلی حکیم ڈاکٹر پیر خوار لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک مریض نے بتایا کہ کسی پیر نے اسے منہ دھونے سے منع کیا۔ جب وہ ہسپتال آیا تو لکوے کے ساتھ ساتھ اسے منہ کا انفیکشن بھی ہو چکا تھا۔ لکوے کا علاج درجہ ذیل خطوطوں پر کیا جاتا ہے: ادویات، فزیوتھراپی، پلاسٹک سرجری۔ ادویات:
لکوے کی بیماری چہرے کی نروں کی سوجن انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور منہ سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ آدمی چنگا بھلا سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اچھا بھلا چہرہ ٹیڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، جن میں کچھ درجہ ذیل ہیں: مختلف قسم کے انجیکشن، سٹیزن اینڈ دوائیں، مختلف قسم کی ہومیوپیتھک اور ہربل دوائیں۔ مضر اثرات: لکوے کی بیماری میں استعمال ہونے والی مختلف قسم کی دواؤں کے مضر اثرات دوا کے استعمال کے انحصار پر ہے۔ زیادہ تر سٹیزن دوائیں دی جاتی ہیں۔ سٹیزن اینڈ دواؤں کے مضر اثرات روزنامہ ایکسپریس میں اس صفحے پر شائع ہونے والے گزشتہ مضامین میں بیان کیے گئے ہیں۔ احتیاط: دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ سٹیزن دواؤں کی مقدار ڈاکٹر کے مشورے سے مندرجہ ذیل کم کرنا پڑتی ہے، اس لیے اس دوران ڈاکٹروں سے رابطہ ضروری ہے۔ لکوے کی بیماری کے دوران مختلف قسم کے لکوے صحت مشروع اور ٹیکے استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ان کے استعمال سے پرہیز کریں۔ دوا کی نوعیت اور ضرورت کی اہمیت: لکوے میں مختلف قسم کی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اس دوران زیادہ تر دواؤں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیماری چہرے کی نسوں میں سوجن انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر سٹیزن اینڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ استعمال ہونے والی مختلف قسم کی قیمتی دوائیں، جن میں مختلف قسم کے ٹیکے، گولیاں، شربت وغیرہ ہوتے ہیں، کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دواؤں کے مؤثر اثرات کی وجہ سے بے جا دواؤں کے استعمال سے بیماری مزید لمبی اور تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ لکوے کی بیماری میں غیر ضروری دواؤں کا استعمال نہ کیا جائے۔ زیادہ تر مریضوں میں یہ بیماری 2 سے 3 ہفتے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوا سے زیادہ فزیوتھراپی کام آتی ہے۔ آسان اور متبادل علاج: لکوہ ہو جائے تو بالکل پریشان نہ ہوں، یہ بیماری کچھ دنوں بعد خود بخود ختم ہوتی ہے۔ دواؤں سے زیادہ فزیوتھراپی انحصار کریں، کیونکہ فزیوتھراپی سے لکوے کی بیماری کی علامات بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ بیماری کے دوران تازہ سبزیاں، تازہ پھل، سوپ وغیرہ استعمال کریں۔ لکوے کی بیماری میں زیادہ پروٹین والی غذا استعمال کریں۔ جنگلی کبوتر کا گوشت استعمال کریں، اس کا سوپ پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ چہرے کی مکمل صفائی رکھیں۔ آنکھوں کے گرد سے بچانے کے لیے چشمہ استعمال کریں۔ زیادہ حکیموں اور دندوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اچھے ڈاکٹر سے چیک کرائیں۔ اچھے فزیوتھراپی سے مشورہ کریں۔ چہرے کی ہلکی پھلکی ورزش، جن میں منہ پھلانا، ماتھے پر بل ڈالنا، زور زور سے پھونک مارنا اور غبارہ پھیلانا وغیرہ شامل ہیں، کو بار بار کرنے سے بھی بیماری کی علامات دور ہونے میں مدد ملتی ہے۔ خوراک میں عمدہ غذا بہت اہم ہے۔ لکوے کے مریض کو اچھی پروٹین والی غذا استعمال کرنی چاہیے۔ جو حکیم جنگلی کبوتر کا گوشت تجویز کرتے ہیں، اس کا لکوے کے علاج میں کارآمد ہونے کی طبی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن اس میں بھی چونکہ پروٹین ہوتے ہیں، اس لیے جنگلی کبوتر کا گوشت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خوراک کے ساتھ جسم صحت کی مکمل صفائی بھی بہت اہم ہے۔ فزیوتھراپی علاج لکوے میں بہت اہم ہے۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہے: نرو متحرک کرنا، چہرے کی ورزش ٹروما کو متحرک کرتا ہے۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ نرو چہرے کو بھی متحرک کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس کے لیے گیلوان مشین کے ذریعے کرنٹ
دیا جاتا ہے، جس میں آہستہ آہستہ منہ ہلکا بعد میں زیادہ کرنٹ دے کر نرو متحرک کرتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ متحرک ہوتی ہے اور چہرہ منزل بہ منزل اپنی اصل حالت میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ورزش فزیوتھراپی کے ساتھ ساتھ چہرے کی ورزش بہت ضروری ہے۔ معزز ذیل، ورزش کرتے رہنا چاہیے۔ ماتھے پہ بل ڈالنے کی کوشش کریں، آنکھوں کو بار بار جھپکیں، منہ میں ہوا بھرنے کی کوشش کریں، منہ کے جبڑے کو ایک طرف سے دوسری جانب کرتے رہیں، چہرہ برابر سائڈ پر ہلکے سے ہلکا مالش کرتے رہیں۔ پلاسٹک سرجری، ان تمام طریقے علاج سے اگر فرق نہ پڑے تو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے۔ پلاسٹک سرجری دوسرا علاج قبل از ہونے کی صورت میں آپ کے چہرے کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور کسی بھی اچھے حکیم سے، جس طرح ہمدرد پاکستان میں یا انڈیا میں کہیں بھی ان کے ذاتی جو حکیم بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کروائیں، عام حکیم سے نہیں، اور اچھے ڈاکٹر سے کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں، تو جہاں سے بھی بہتر علاج ہو وہ۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ کی راہ میں خرچیں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی صحت دے۔